مدار پاک کی پہچان ہم نے نہیں بتائی، اللہ نے اور رسول نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی حیات طیبہ میں صحابی کے بیچ کہہ رہے، اے میرے پیاروں سنو، وفاداروں سنو، جانثاروں سنو، آسمان تو ہدایت کے ستاروں سنو، یعنی اولیاء امت میں ایک ایسا ولی آنے والا ہے، ان اغبط اولیاء المؤمن الخفیف الحاج ذو حسن من الصلاة حسن عبادت ربه واتاه بسر وكان جامزا في الناس لا يشار اليه بلا صاحبه وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض وجلت منيته وقلت بباقه وقلت راسه مشکات المصابیح باب رقاق صفحہ نمبر 442 سبحان اللہ۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا فرما رہے ایک خفیف الحاج یعنی ایک ایسا مومن بندہ پیدا ہوگا جس پر میں کامل رشک اور باعث فخر ہوں، میں بھی جھومتا ہوں۔ کیسے خفیف الحاج ہے؟ کیف خفیف الحاج؟ نبی نے کہا لا اہل لہو ولا 95 سال اب مداری اذان کو سنے تو بھاگ جائے۔ کیا بات ہے؟ تو مداری تم مداری ہو نہیں سکتے۔ کہا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا نماز میں بڑا حصہ حاصل ہوگا، بڑے حسن طریقہ سے عبادت کریں گے، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں زندگی گزاریں گے۔ جب وہ نکلے کا کھائیں گے کیا؟ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، تھوڑے ہی رزق پر صبر و قناعت کریں گے۔ 596 سال کی زندگی میں 40 سال ہی آپ نے کھایا، 556 سال نہ کھایا نہ پیا، تبلیغ کرتے رہتے۔ یہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کے غلام آئے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں، حضرت جلال الدین بخاری آئے گا، حضور یہ آپ کی بات کیا ہے؟ آپ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، ہم مغرب کی نماز بیت المقدس میں پڑھتے ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ کہا یہ کمبل پکڑ لو بیٹے، اور حضرت مخدوم جہانیہ کو ایک کمبل دیا، وہ کمبل فلائٹ بھرتی تھی، عصر کی نماز مخدوم جہانیہ خانہ کعبہ میں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بیت المقدس۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں آپ کا کمبل فلائٹ بھرا۔ یہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کے غلام۔ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار وہ ذات کیا ہے؟ آپ کا نام سید بدی الدین زندہ شاہ مدار، آپ کے والد گرامی کا نام سید قطب الدین علی حلبی، آپ کے والد کا نام سید بہاؤ الدین علی حلبی، آپ کے والد کا نام سید ظہیر الدین علی حلبی، آپ کے والد کا نام سید احمد، آپ کے والد کا نام سید محمد، آپ کے والد کا نام سید محمود، آپ کے والد کا نام سید اسماعیل ثانی، آپ کے والد کا نام سید امام جعفر صادق، آپ کے والد کا نام سید امام باقر، آپ کے والد کا نام سید امام زین العابدین، آپ کے والد کا نام سید شہداء امام حسین، آپ کے والد کل اولیاء کے والد یعنی حضرت مولا کائنات مولا علی قدم سبحان اللہ۔ یہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کا شجرہ نامہ ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے اور ماں کی طرف سے حسنی۔ مشکل کیا ہو گیا بابا صاحب؟ خانوادے بچھڑ گئے اور بغیر خانوادے آ کر کے جم گئے اور یہ ہمیشہ دل اٹھا۔ یہ دیوان کون ہے؟ دیوان کو پتہ بھی نہیں بتایا تم کون ہو۔ اگر کوئی سچا سپاہی مدار کا ہے تو پہلے دیوان، اس سے پہلے مدار پاک نے کسی کو فیضان بخشا ہی نہیں۔ دیوان کہتے ہیں کسی سرکار سید بدی الدین زندہ شاہ مدار جب ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ کرنے کے لیے آئے، آپ کا چہرہ ایسا بنایا تھا، میں اختصار میں بتانا چاہوں، تقریر آپ لوگ خود سن چکے ہیں کہ کھمبات میں آئے، کھانا کھائے، سنے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو نہیں بتائے گی آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں، جو چیز آپ سے چھپائے گیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمارے پاؤں میں ایک زنجیر ڈال دیا گیا، جب ہاتھی بڑا ہو گیا اور جھٹکا مارے تو کھیل بھی اکھڑ جائے گا، لیکن اس کے دماغ میں یہ غلامی کی زنجیر ہے، یار ہم تو یار بچپنے سے بدھے ہوئے کیسے کھل سکتا ہے؟ یہ حال دیوانوں کا، ہم کو تو دیوان بنایا ہے، ہم تو دیوان ہیں۔ دیوان کون ہے؟ دیوان کسے کہتے ہیں؟ دیوان کیوں آیا ہے؟ دیوان کیا بیپاری تھا؟ دیوان کیا جوگاڑی تھا؟ دیوان کیا ناچنے والا تھا؟ دیوان کیا گانے والا تھا؟ دیوان کیا مدہوش تھا؟ دیوان کیا دیوانہ تھا؟ ارے دیوانہ تو ایسا یہ دیوان تھا کہ زمانے کے بادشاہ اپنے تخت کو کھول کر سر کے تاج کو کھول کر کے قدم میں رکھتے تھے۔ اسی کا اعلان آج بھی یہ علماء کہتے ہیں، یوں تو چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یوں تو چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا صدرہ جن کے قدموں میں کئی تار پڑے رہتے ہیں۔
اب یہ دم مدار کیوں لگا رہے ہیں؟ اب آئیے، آج تک اس کا جواب نہیں ملا ہوگا. یہ دم مدار کا نعرہ کیا ہے؟ نعرے غوث سنا، نعرے خواجہ سنا، یعنی ایسا ہے ان تمام. اس لیے جو آپ کا ہوگا وہی آپ کی بات بتائے گا، جو آپ کا نہیں ہوگا آپ کا. یہ تو دادا کا نعرہ ہے. دیوان کا بھی ایک نعرہ ہے حضرت. وہ دیوان کا نعرہ کیا ہے؟ جان مدار زندہ باد، شان مدار زندہ باد، دیوان گانے مدار زندہ باد، خاندان مدار زندہ باد. تب ہے دم مدار دے. لیکن اس کو چھپایا گیا، اس لیے وفادار ہی وفاداری کی بات کرتا ہے. اور دنیا کو طلب کرنے والا تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ غداری کی بات کرتا ہے. چاہے جیسا ہو لیکن پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو لیکن پیسہ ہو. جن کو پیسے کی ضرورت نہیں، حقیقت کی بات بتا رہا ہوں. اور ببانگے تو ہر ڈنکے کے چھوٹ پر بولتا ہوں. اس کو جا کے پوری دنیا میں ایسے کس کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اب دیوان مردہ نہیں، دیوان زندہ ہو چکا ہے. اب دیوان اپنے سر اٹھا کر باتیں کرتا ہے. اب دیوان حقانیت کی باتیں بتاتا ہے. اب دیوان پرچم محمدی لہرانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، پتہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جانے میں جنتی کے واقعات سنانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے پوری دنیا کو آج بتا دیا جائے یہ دیوان ہے کون. اس کے لیے کم سے کم 4 گھنٹے کی ضرورت ہے، لیکن اختصار میں بتاتا چلتا ہوں. اس لیے آج جو معاملات ہوئی ہے نہیں سمجھنے کی وجہ سے سب پریشانی آ رہی ہے. کبھی یہ مبلغ ہوتے تھے، کبھی یہ مدرس ہوتے تھے، کبھی یہ مفکر ہوتے تھے، کبھی یہ عالم ہوتے تھے. یعنی جان من جنتی سے پیر بنایا تھا، حقیر نہیں بنایا تھا، دلیر بنایا تھا، علی کا شیر بنایا تھا. اور دیوانوں کے پاس دنیا آ کر اپنا سر جھکایا کرتی تھی. علم سیکھتی تھی دنیا، تعلیم سیکھتی تھی. اسی لیے اگر دیوان کوئی سید کہتے تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک جاتی ہے. ارے سید ہی سے دیوان پیدا ہوا، سید ہی سے دیوان پیدا ہوا ہے. لیکن اتنا نیچے کر دیا گیا ان کو کہ اگر یہ سید کہہ دے تو دھکا مار کے بھگا دیا جائے. لیکن بھائی پہلے سنو، بابا مان دیوان ہے، سید ہے کہ نہیں؟ بابا صدم سرمست ان کے پیر وہ بھی دیوان ہے، سید ہے کہ نہیں؟ سید محمد علی لنگری سلطان حسینی دیوان ہے، سید ہے کہ نہیں ہے؟ دیوان سلسلہ کا نام ہے بھیا قادری، چشتی، نقشبندی، شوربردی، ابو الولائی، مینائی، فردوسی، ساجینی، افتخاری، ستاری. اس فقیر کو 72 سلاسل سے مناسبت ہے، 72 سلاسل کی خلافت ہے. اور اس دھرتی سے چل کر آؤں جی جان من جنتی کا نام سنے. میں وہاں کا خادم ہوں، غلام ہوں، میں وہاں کا جھاڑو کش ہوں، میں ان کا خانوادہ ہوں. یعنی بہت دنوں تک گجرات والوں کے گاؤں گاؤں گھوم کر کے گیا، صرف اس لیے گیا کہ دیوان کہاں رہتا ہے، کس حال میں رہتا ہے، ذرا دیکھتے لو. یہ وہ دیوان ہے جس کو جانے من جنتی پالا تھا، یہ وہ دیوان ہے جسے جانے من جنتی سوارا تھا، یہ وہ دیوان ہے جس نے دنیا کو تعلیم دیا تھا، یہ وہ دیوان ہے جس نے قرآن پڑھایا تھا، یہ وہ دیوان ہے جو اسلام کا پرچم لہرایا تھا، یہ وہ دیوان ہے کفر کے ٹنگل میں جا کر کے پیغام احکام شریعت سنایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن چھپایا گیا، بتایا نہیں. کب آئیے سرکار مدار پاک ہے. آپ کا اول خلیفہ اعظم سرکار غوث پاک کے بھانجے سرکار سید جمال الدین جان من جنتی اول خلیفہ اعظم. آپ سے بڑا کوئی نہیں. کیوں؟ آپ کا لقب ہے جان مدار، شان مدار، دیوان گانے مدار، خاندان مدار. دیوان کا معنی بھی نہیں آج تک آپ لوگوں کو بھی بتایا ہوگا. دیوان کہتے ہیں کسے؟ لغت اٹھائیے. دیوان کے معنی ہوتے ہیں وزیر. آئیے مغل سلطنت کے آپ کل تاریخ کو پڑھیں گے، اس میں معلوم ہوگا وزراء کی جماعت راجہ ٹوڈر مل، راجہ ستیش چندر شیکھر، راجہ سمر سنگھ، راجہ اپیندر ناتھ، راجہ نگیندر ناتھ، یعنی راجہ بربل، راجہ مان سنگھ. یہ اکبر کا دیوان ہے. تو کہا یہ جانے یعنی پتہ یہ چلا یہ دیوان ہے. لیکن یہ کیسا دیوان ہے بھائی؟ مدار پاک کون سے راجہ ہے؟ کا شہنشاہ ولایت کے بادشاہ ہے، تخت ولایت پر فائز ہے، جن کو اپنا وزیر چلے گئے. دیوان کا اپنا شجرا ہے یار. گاؤں گاؤں میں گجرات میں ہی شجرا ہے. گجرات میں بے شمار خلفاء آئے دادا جان من جنتی کا. تو پہلا خلیفہ کا نام یعنی سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا خلیفہ سید محمد جمال الدین جان من جنتی، جن سے سلسلہ دیوان گان چلا، وزیروں کا سلسلہ چلا. مانگنے والا کا نہیں تھا، دینے والا کا تھا. کیا کہتے ہیں نا، یہ بات حقیقت ہے. دیوان کے دال میں درد دین نظر آتا ہے، دیوان کے یہ میں یاد خدا نظر آتا ہے، دیوان کے واؤں میں وقار و عزت نظر آتی ہے، اور دیوان کے الف میں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور دیوان کے منہ میں نعت نبی کا نغمہ سنایا. سبحان اللہ. اس کا نام ہے دیوان.
دیوان کو دیکھا کہاں، دیوان کو پڑھا کہاں. بس ایک دیوان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے بتا دوں سرکار جان من جنتی سے جو سلسلہ چلا، اس سلسلہ کا نام ہے سلسلہ دیوان گان. اگر دیوان گھٹیا ہوتا تو غوث کا بیٹا کا سلسلہ ہے، سید ہے، حسینی ہے. اگر دیوان کمتر ہوتا تو جان من جنتی غوث پاک کا بھانجا ہے اور دنیا کا پہلا ملنگ ہے. وہیں سے یہ سلسلہ چلا، سلسلہ دیوان گان. یعنی دوسرا بھائی آپ کا سید احمد باد پاک، یعنی تیسرا غوث اعظم کے دو بھتیجا، ایک کا نام سید میر رکن الدین عرب، ایک کا نام میر شمس الدین عرب. غوث پاک کی بہت بڑا احسان ہے مدار پاک کے سلسلوں پر کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس سلسلے کو بڑھایا. لوگوں نے ان کو بھلا دیا، غوث پاک کی بات کو بھی بھلا دیا. غوث قادری تمہارا ہے، خواجہ معین الدین چشتی تمہارا ہے، اور مدار پاک ہمارا دیوان مدار تمہارا ہے. ارے بھیا یہ کہے کو ہے، یہ تمام اولیاء ہمارے ہیں. اور دیوان تو ایسے ہیں کہ ایک طرف غوث پاک کا جوالا جوش مارتا ہے، قادری فیضان بہتا ہے، دوسرے طرف مدار پاک کی فیضان بہتا ہے. دونوں کے بیچ ندی میں جو کشتی کھڑی ہے وہ جانے من جنتی کھیبنہار ہے. اب اسی پر یہ دیوان گان سوال بلا دیا گیا، ہٹا دیا گیا. اور میں ملت کا نوجوان، آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب آئی ہے مکرپور سے آپ لوگوں نے لایا ہوگا ملنگ؟ بے شک آئے ہیں، کسی کے پاس ہے؟ جس کے پاس وہ کتاب دکھائیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح آپ کو مٹایا جا رہا ہے. ببانگے دھول کہتا ہوں یار، اب اس دیوان کو ڈر نہیں ہے، گولی مار دے تیار ہو، جیل میں رکھ دے تیار ہو. اس لیے کہ اب دیوان جو ہے آ گیا ہے میدان میں. اس لیے کہ جو بات سچی ہے وہ ہونی چاہیے. کتاب لکھ کر میری تاریخ کو مٹا دیا جا رہا ہے، تقریر سنا کر ہماری تاریخ کو مٹا دیا جا رہا ہے. کوئی ایسا ہے بھائی دیوان ہم کو بنایا کیوں تھا؟ تم بنائے تھے. جان من جنتی کو دیوان بنانے والا دادا مدار ہے، ان کے سلسلہ کو بنانے والا یعنی دادا مدار ہے. دوسرا خلیفہ کا نام ہے حضرت، غور کریں گے. آج دنیا سمجھتی ہے کہ صرف امین و وارث جاننا پڑے گا، ایسا ہے. تو پہلا خلیفہ جن کو خلیفہ اعظم کہا گیا، جن سے سلسلہ اجرا ہوا دیوان کا. دوسرے خلیفہ کا نام حضرت قاضی مطہر اللہ شیر، ان سے سلسلہ عاشقان کا اجرا ہوا. تیسرا خلیفہ حضرت محمود کنتوری، ان سے طالبان کا اجرا ہوا. چوتھا خلیفہ آپ کے ہوئے ہیں حضرت اجمل بہرائچی، اس سے اجملیان مداریہ جاری ہوا. پانچواں خلیفہ آپ کے ہوئے حضرت حسام الدین سلامتی، جو دادا مدار کے جنازہ کی نماز پڑھائے. آپ جو ہے یعنی آپ کا مزار جو ہے یو پی میں ہے، اور ان سے حسامیان مداریہ چلا جونپور میں. جونپور اجملیان مداریہ یہ آپ کو بہرائچ شریف میں ہے. اور ایسا ہے کنتور شریف میں جو ہے حضرت یعنی محمود کنتوری ہے، جن سے طالبان چلا ہے. تو بھائی یہ مکرپور والے کون ہیں؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے. ان کو بلایا گیا، لایا گیا، کبائے. بڑی غور سے سنو بھائی، نہیں جاگو گے میرا کام ہے ہمارا طریق لا سال المطلوب. نبی نے یہی کہا تھا، میں رہنمائی کے لیے آیا ہوں، اور وہاں سے آیا ہوں جہاں کے غلام تمہارے باپ دادا رہے ہیں. وہاں سے میں آیا ہوں جہاں سے تمہاری پہچان ہے، شان ہے، جو تمہارا آدرش و سمان ہے، جو تمہاری پرچم و نشان ہے. یہ اور بات ہے، اگر تمہاری قسمت جو بھی ہو، اگر تم مجھے نہیں بلاؤ گے مت بلانا، لیکن یعنی جان کر کے مرو. دیوان پیدا ہوئے تو دیوان بن کر کے مرو، دیوان بن کر کے مرو. ورنہ کل قیامت کے دن نہ خدا ہی ملا نہ سالے سلم، نہ خدا ہی ملا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی ختم، نہ سالے سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے جان من جنتی نے بھجوا دیا کہ کم سے کم میرا پیغام پہنچا. تو پہلا خلیفہ جان من جنتی، جن سے دیوان گان. دوسرا قاضی مطہر اللہ شیر، جن سے عاشقان. تیسرا محمود کنتوری، جن سے طالبان. چوتھا حضرت اجمل بہرائچی، جن سے اجملیان. پانچواں حضرت حسام الدین سلامتی، یعنی جن سے حسامیان. اور مکنپور کے سرزمین پر یہ کون لوگ ہیں؟ جب دادا مجار اپنے مشن کو پورا کر لیے تو آخری حج کرنے کے لیے گئے. حج بیت اللہ جب گئے، وہاں سے آپ اپنے گاؤں کی طرف گئے. یعنی آپ بھی کوئی کام میں جائیے گا، آپ کا مشن پورا ہو جائے تو چلو ایک بار گھر دیکھ لیتے. آپ کا مشن پورا ہو چکا تھا، پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے شکرانہ ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں گئے. رب جس لیے مجھے پیدا کیا، اور مدار پاک کہہ رہے ہیں کہ جس لیے بدیع الدین کو دنیا میں بھیجا، اپنی کوشش سے میں ہر جگہ اپنا کام کر چکا ہوں، اب تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے. پھر وہاں سے اپنے گاؤں گئے تو اپنے بھائی کے اولادوں میں سے 3 اولاد لے کر کے، جس میں ایک کا نام دادا ارغون ہے، دوسرے کا نام دادا منصور ہے، تیسرے کا نام دادا طیفور. جب ان کو لایا گیا، جب وہاں پیش کیا گیا،
जानिमन जन्नती की बारगाह में सबको बैठे तो दादा मदार ने कहा इनको लाइव किस इलाका में भेजोगे? आया गया तो कहा उनको कहाँ ले जाओगे, सब काम तो हो गया है। सरकार जानिमन जन्नती ने कहा कि फिर उनको यहाँ रख दीजिए, यहाँ रह करके आने वाले जायरीन की खिदमत करेंगे, ये खादिमान है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सिलसिला है मकनपुर शरीफ से जो है, तो वो खादिमान है, हजरात हैं। तो भाई आपको भी खिलाफत मदार पाक से है, हमको भी मदार पाक, हमारे बाप दादाओं को भी खिलाफत मदार पाक से। अब पहले हम हैं तो आप हमारे यहाँ आए तो जो भी है ठीक है, लेकिन हम पहले तो हमारा भी सिलसिला जिंदा होनी चाहिए ना। हमारी शजरा को वाट लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, चमूरिया नहीं है, वहाबी नहीं है, देवबंदी नहीं है। अब तुम सोचो तुम्हारा शजरा गया कहाँ? बगैर शजरा का कोई पीर नहीं होता है, और आज भी तुम्हारा शजरा जिंदा जावेदा है इसी गुजरात में। गुतरका शरीफ में चले जाओ, वहीं पे लीसा लंदनी सुल्तान हुसैनी दीवान का, वहाँ आज भी सिलसिला जारी है। तो वफादारी ये है, दीवान कैसा होता है, मरने के बाद भी नहीं मरता। अभी कह रहे थे मौलाना साहब, वक्त कम है कि मौत की मजा चखना। अरे मौत का मजा पूछो इन दीवान से। हजरत कुतुबे गौरी जानिमन जन्नती के बारगाह में आए हजरत सैयद साहबुद्दीन गौरी के बेटे, इनका नाम सुना है? सैयद साहबुद्दीन गौरी एक बादशाह थे जो पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके ले गए। उनका बेटा कुतुबे गौरी आए बैत होने के लिए दादा मदार के पास, और दादा मदार के साथ में जानिमन जन्नती है। अब बताओ वो जानिमन जन्नती जिनको दादा खुद कह रहे तुम मुरीद करो, आए उनके पास तो कहा मेरी जान के पास चले जाओ। कहा हुजूर आपके पास हो? मैं कह रहा हूँ चले जाओ जानिमन जन्नती के पास। गए तो कहा बादशाह के बेटे हो, क्यों यहाँ आगे परेशान हो जाओगे, बाबा के पास चले जाओ, कुछ और सिखा देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ तो लोखंड का चमन चबाना पड़ता है, यहाँ लोहे की चना चबाना पड़ता है। तो कहा हुजूर ठीक है आप हमें क्या कहते बैत कर लीजिए। कहा 20 साल तक इस्लाम की बेलौस खिदमत करनी होगी। आज हमको कोई इमामत पर रख के पैसा नहीं देगा, तुम भाग जाएंगे ना। वो बादशाह का बेटा कहा 20 साल तक इस्लाम की बेलौस खिदमत करनी होगी। आपने उसको तैयार किया, कूल कर लिया, तैयार किया, इसके बाद जो है आप खिदमत करते रहे, बना दिया आपको उस लायक। जब आपके इंतकाल होने का वक्त आ गया, 8 साल हुआ, 12 साल बाकी, तो अपने मुरीदों को इकट्ठा किया। सुनो मेरे इंतकाल के बाद गुस्ल करना, तकफीन कर देना, जनाजा पढ़ लेना, दफन नहीं करना। क्या हुजूर शरीयत का ये फैसला है? तमाम अंबिया से लेकर सहाबी तक, औलिया तक, मुहिब्बीन तक, इन तमाम का यही फैसला है। शरीयत का फैसला है कि जल्दी दफन कर दिया जाए। तो कहा शरीयत का फैसला है, लेकिन तरीकत का वादा पूरा नहीं हुआ। तरीकत का वादा पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या करना? बोला मेरे जनाजा को लेकर चलते रहना। अब उठाया नहीं जा रहा है, दीवान है, दीवान की बात कर रहा हूँ। दीवान की तारीख पेश करूंगा तो बहुत दीवान की तारीख है। तो ऐसा है, अब जनाजा हिलता नहीं, उठता नहीं, हिलाया नहीं जाता। तो कहने लगे कि क्या हुआ भाई, ले जाओ। साधु महात्मा का कहा भाई नहीं उठा पा रहे, बोले क्या मजाक करते हो, चलो। वो सब मिलकर के उठाया, हिला नहीं पाया, डोला नहीं पाया। अब मलका को पता चल गया, यानी मलका तिलस्मात वहां से दौड़ी हुई आई और कहा जल्दी से पागल हाथी लाया जाए। पहले तो कहा शाही पहलवान लाओ, उसको उठाकर फेंक दो। शाही पहलवान आया, हिलाया डोलाया, की अपनी पहलवानी, हो गया पानी पानी। जाकर कहा जाता हूँ मेहरानी, मुझे यानी दे दिया हमारा जवाब मेरी जवानी, इनको मैं हिला नहीं पाया। गुस्सा हुई, कहा ले आओ हाथी लाओ। बेमत हाथी सिकरियां से बांध करके टान करके खिंचवाया गया। 80 हाथी से सिकरियां टूट गई, हिला नहीं पाया। ये ऐसा दीवान का शक्ल का, दिखाओ इसका चेहरा। कब से लेकर के घूम रहे को? 12 साल हो गए, 12 साल हो गए का चेहरा तो दिखाओ। दिखाया, कहा बताओ इन्होंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब के सब कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। और उसी मंदिर के छत को हटा करके वहीं आपको दफन किया हुआ। ये नाजीर वहां जाकर आपकी जो सिकरियां से टाना गया था, वो आज भी लगा, उसको बोसा देकर के मेरे मिलत को बहुत बेशुमार दीवानों के वाकयात है, लेकिन वक्त कहाँ है। आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ऐसा है, जागे। आज भील अपने को बचा रहा है, वागरी अपने को बचा रहा है। आदिवासी का बोर्ड देखा पूरे गुजरात में लगा हुआ है। 13, 14, 15 में जाकर वो झांकी निकालने वाला है। वो आदिवासी जिसको हमेशा गुलाम बना कर रखा गया था, जो जंगल में रहता था, पहाड़ों में रहता था, और वो अपने को बचा रहा है। भील बचा रहा है, वागरी बचा रहा है, आदिवासी बचा रहा है, यानी आर्य बचा रहा है, अनार्य बचा रहा है, सनातन बचा रहा है, बौद्धिस्ट बचा रहा है, जैन बचा रहा है। तुम्हें दीवान क्या हो गया जो अपने को मिटा रहे हो? अपनी तारीख जिंदा तो करो, बताओ तो तुम कौन हो? तुम्हारा भी तो पता होनी चाहिए। तुमसे बड़ा सिलसिला मदारिया में कोई वफादारी नहीं है।
تاریخ کا مطالعہ کیجیے، کیونکہ وزراء کی اولاد وزیر ہوگا نا بھائی. نہیں جاننا یہ غلط نہیں ہے، نہیں ماننا غلط ہے، نہیں ماننا غلط ہے. اس لیے ایسا ہے، آپ کا باپ کا شجرہ خود ہے. ارے مداری، پوری دنیا مداری ہے یار. باپو مداری ہے، زمین بھی ہے مداری ہے، آس مداری، ہم غلام ہے مدار کے، سارا جہاں مداری. مداری تو پوری دنیا ہے، لیکن مدار کے 6 اسٹرکچر ہیں، اس میں ایک نمبر میں تو سبحان اللہ. دوسرے اسٹرکچر کا نام عاشقان ہے، تیسرے کا نام طالبان ہے، چوتھے کا نام اجملیان ہے، پانچویں کا نام یہ حضرت حسام التحسامیہ ہے، اور پتہ چلا یعنی چھٹے کا نام خادمان ہے. تو خادمان ہی پوری دنیا میں، ان کا تو پہلے شجرہ تھا نا. تو جو سب کچھ آپ ہی اکیلے کریں گے تو واٹ لگ گیا نہ جانے میں جنتی کے شجرہ پر، واٹ لگا دیا نا آپ نے اور شجرہ پر. ارے جس کو جو حق دے کر کے گیا دادا مدار اسی حق میں رہنی چاہیے. اس لیے ایسا ہے، دیوان گانو جاگے، سمجھیں اپنے آپ کو بچا لیں. اس لیے ایسا ہے کہ یعنی بڑا باپ کا بیٹا ہونے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر برائی ہونی چاہیے، حقانیت ہونی چاہیے، انصاف ہونی چاہیے، حق سمجھنی چاہیے. ارے ہم بھی تو کوئی ہے یار مدار کا، تو زندگی مدار تو ہم کو شجرہ والا بنایا تھا، تو ہمارا شجرہ کہاں گیا؟ مدار تو ہمارے باپ داداؤں کو بڑے کہتے اپنے خلفاؤں میں پیدا کیا، ان سے یہ سلسلہ چلا. میرے ملت کے نوجوان کہا وہی وقت کہاں آپ کو کہ بات کچھ اور ہے، وہ کچھ اور رہا. یہ تو قیامت میں بات ہوگی، لیکن تم نہ جاگو گے وہ قوم مٹ جاتی ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں جو اپنے کو نہیں بچا پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے اور بجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرکار جانمن جنتی ایسے اللہ کے فقیر گزرے ہیں اور انہی کے خانوادے کا نام ہے یہ دیوان گاہ. تو بتائیے گھٹیا کیسے ہوگا؟ اتنا دن کہا کہ اتنا دن خانہ کعبہ میں رہے اور نفل پڑھنے نہیں آیا، تو رہ کر کے کیا فائدہ؟ اتنا دن ہم باپو پہ جوتیاں اٹھائے، ہم کو یہ پتا نہیں چلا کہ ہم کون ہے. باپو ہم کو نہیں بتایا تو پھر جوتیاں اٹھا کے ہم کو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میرے ملت کے نوجوان، پوری دنیا اپنے آپ کو بچا رہی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو بچائے. آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، دیوانوں کی بڑی تاریخ ہے یار. دیوان کے نام سن کر کے تو بڑے حضرت شیخ سعدی کہہ رہے روگدوار کے جنگل میں دیکھا شیر کی سواری ہے، سانپ کا کوڑا ہے، میں گھبرا گیا، میرا ہاتھ پاؤں بچ گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ جانمن جنتی ہے. تم بتائیے، جس کے باپ دادا اتنے بڑے بزرگ تھے، جن کے خانوادے، اب کہیں گے بھائی وہ تو ملنگ تھے، تو دادا مدار بھی تو شادی نہیں کیے تھے، دادا مدار بھی تو شادی نہیں کیے تھے. اور ان کے سلسلے سے بات آ رہی ہے کہ ان بزرگوں کا میں خانوادہ ہوں، ان کا ماننے والا ہوں. تو گویا ایسا نہیں کہ کل بعد والا اعلیٰ ہو جائے اور اعلیٰ والا ادنا ہو جائے. اس لیے اپنے کو جاگے، اپنے بچے کو غلامی کی زنجیر کھولے اور ایسا پڑھیے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں سنے یار، کتاب پڑھو، سنو مت، پڑھو، تاریخ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، معلوم ہو جائے گا. ماڈرن ہسٹری پڑھ لو، چیتن شکتی پڑھ لو، انگلش میں کتابیں ماڈرن ہسٹری ہے. یعنی کوئی نہیں آیا انگریز سے لڑنے کے لیے، جب دیش جا رہا تھا کوئی نہیں آیا، یہی دیوان کھڑا ہوا ہے. لڑنے کے لیے دیوان، خون بہانے کے لیے دیوان، گردن کٹانے کے لیے دیوان، بچوں کو قد یتیم بنانے کے لیے دیوان، گھر لٹانے کے لیے دیوان، برباد ہونے کے لیے جہاں ہر بلند پستی شخصی عطا بکنج ہستی، علم و عمل و فراق دستی، ایمان و عمل و تندرستی. دم دم بہر قدم ہم دم دم مدار ماں دیوان گانے مرشد کامی مدار ماں، تازہ رہے جہان میں لشکر مدار کا، جلوہ خاک ساروں میں پروردگار کا. قادر کی بندگی میں کمر بست رحمدان، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا. شاہ مردہ شیر یزداں قوتی پروردگار، لا فضا الا علیہ صدر اللہ ذوالفقار. ہر بلائے رد باشد ای دعا و فتاد بعد، میری مولا قل اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، یا الہی خیر کا رسول اعظم خیر الورا کے واسطے، وہ کرم ہم پر علی مرتضیٰ مولا علی مشکل بسا کے واسطے. فتنے یزیدی مظالم بھیڑیوں سے بچا میرے آقا، یا سیدنا شہید اعظم حسین ابن علی آئیے مدد کے واسطے. صدقہ میں خواجہ حسن بصری کا دے حسن عمل اور حبیب اجمی حبیب الاسمیہ کے واسطے، اور رضا تیفور شامی پائی یزید بستانی کا دے مجھے سرکار سید بدیع الدین مدار الاولیاء کے واسطے. کر معطر ملنگان اعظم قطب عالم سید جمال الدین سے حضرت جمن جتی جان مدار الاولیاء کے واسطے. خدمت اسلام عطا کری بندے ناچیز کو،
خاتمہ بالخیر